مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی انریزنیبل ہوں. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ آج کے موضوع کی جان ہے. پتہ چلا کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی اور پتہ چلا کہ ایسے کر لی کہ جتنا پڑھا تھا، جتنے سیمسٹر پڑھے تھے، سب میں 4 آتا گیا. تب میرے ڈین نے مجھے بلایا اور کہا کہ عارفہ، اور اتنی میری تعریف کی کہ اگر میری عقل میرا ساتھ نہ دیتی تو اب تک میں دیوانی ہو چکی ہوتی. اور اتنی میری تعریف کی اور کہا کہ عارفہ، ہم آج تمہیں، یہ میں برسوں پہلے کی بات کر رہی ہوں آپ سے، اور برسوں میں بھی کوئی دہائیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تمہیں آج جس یونیورسٹی میں پڑھانے کی جگہ دیتے ہیں اور تم یہاں پڑھاؤ. اور مجھ سر پھرے دیوانے کا جواب تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس اعزاز کے لیے بہت ممنون ہوں مگر قبول نہیں کر پاؤں. مجھے آج تک اپنے ڈین کی شکل یاد ہے، ہکا بکا منہ کھلا، کہ یہ چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی عورت رہیں کہ جاؤ، لوگ ناک رگڑتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں. اس نے زچ ہو کے مجھ سے پوچھا، اور انگریزی میں پوچھے گا نا یقیناً، کہ will you ever be able to use all the good work that you have done here؟ میرا بڑا سچا جواب. اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر بھی جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا. اس نے پوچھا وجہ؟ میں نے کہا 5 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر اتنا حق ہے. جس مٹی میں میں اپنے 25 سال گزار کے آئی ہوں، کیا اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں؟ میں یہاں واپس آئی تو جانے سے پہلے اچھی بھلی لاہور کالج، اس وقت کالج ہوتا تھا، اب یونیورسٹی ہو گیا، اس میں پڑھاتی تھی. جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ اب میرا تقرر ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ کالج بدو ملی میں کر دیا گیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بدو ملی کہتے کس کو ہیں. یہ کوئی خاتون کا نام ہے یا کسی ہیرو کا نام ہے؟ پتہ چلا ایک جگہ کا نام ہے اور سیالکوٹ سے کہیں آگے ہوتی ہے. تو میں نے محکمہ تعلیم کی انتظامیہ پوچھا کہ میرا پاکستان کا ایم اے مجھے اس قابل تھا کہ میں لاہور کالج میں پڑھا لوں، اس وقت اس کا بڑا نام تھا، اور امریکہ سے کی ہوئی پی ایچ ڈی میرے اس کام آتی ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیں. ان کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دوسرا غم اور غصہ نہیں تھا کہ میں وہ ہوں جو کامیاب ہو کے واپس آ گئی. انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا آپ کا دماغ خراب ہے، آپ واپس آئیں. میں نے کہا جی ہے، اور میں دعا کروں گی کہ ہمیشہ خراب رہے. بہرحال یہ بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچتی تھی، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، جس طرح محبت کی کوئی حد نہیں ہے، محبت کا کوئی زمانہ نہیں ہے، محبت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. جائیے جہاں تک علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں، مگر واپس وہاں آئیے جہاں آپ کی جڑیں. مجھے اور آپ کو سینچنا ہے اس جگہ کو. مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میری آنکھ کبھی میرے سامنے نہیں جھکی. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا مجھے کیا جانتی ہے اور کیا سمجھتی. مجھے فکر اس کی ہے کہ میں نے اپنے لیے جو ایک پیمانہ آپ کا اور اپنے درمیان خدمت کا اور محبت کا رکھا تھا، کیا اس میں میری آنکھ جھک گئی یا نہیں جھکی. میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس فخر سے میں یہاں روزانہ صبح ایف سی کالج پڑھانے آتی ہوں، اتنے ہی فخر سے اپنے ہفتے کی کئی شاموں میں ایک کچی آبادی میں ان بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں جو دن بھر بھٹے بیچتے ہیں، آپ کی اور میری گاڑیاں پالش کرتے ہیں، جوتے چمکاتے ہیں، سائیکلوں کے یا موٹروں کے پنکچر لگاتے ہیں. ان کی انگلیاں زخمی ہیں مگر ان کے دل پر ایک خراش نہیں. ان کی آنکھوں میں خواب آپ سے زیادہ چمکتے ہیں. آئیے وعدہ کر لینا
کہ ہم سب جسے جہاں کہیں بھی پائیں گے، جسے ہماری اتنی سی ناخن برابر مدد کی ضرورت ہے، ہم ہچکچائیں گے نہیں. کبھی کبھی ہم ہچکچانے لگتے ہیں، ہم خوفزدہ ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے. اندر کی دنیا بہت آباد اور شاداب رہتی ہے، اور باہر کی دنیا ہمیں ڈراتی ہے. آپ یقین کر لیجئے، یہ جتنے لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود بہت ڈرے ہوئے ہیں. ہمیشہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے. جس کے پاس خوف ہے وہ خوف دے گا، جس کے پاس محبت اور امید ہے وہ محبت اور امید دے گا. ہر کوئی اپنے خزانے سے لٹاتا ہے. میری تو ساری توقع نوجوان ہے. کوئی سیاسی نیا چہرہ بھی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا. اگر تبدیلی آئے گی تو صرف آپ کے ہاتھوں آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ آپ پہلے خود کو تبدیل کریں گے، پھر دنیا تبدیل ہوگی. سیاستدان ساری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے سوائے اپنے آپ کے، اسی لیے کوئی تبدیلی نہیں آنے پاتی. اور ایک بات اور یاد رکھیے، جس تبدیلی میں، جس انقلاب میں محبت نہیں ہوتی وہ ظلم ہے، وہ صفاقی ہے. اور جس تبدیلی میں محبت، ہمدردی، احساس، ایک دوسرے کے لیے رواداری اور برداشت ہوتی ہے، وہ انقلاب دراصل ہمیشہ کے لیے آتا ہے. آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں، اور خاص طور پر میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد سے جو معاشرہ یہاں موجود ہوا ہے، مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ کی عمر کے لوگوں نے ایک روادار، ایک ٹھہرا ہوا، ایک پرامن پاکستان نہیں دیکھا. برداشت والا پاکستان آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے فتوے کا پاکستان دیکھا ہے، آپ نے نفرت کا پاکستان دیکھا ہے، دہشت کا، وحشت کا. کیا کمال ہے! آپ 300 لوگوں کو بم باندھ کے اڑا دیجئے تو 70 حوریں مسکرا کے اوپر استقبال کر رہی تھی. کسی ایک انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے تو شاید 700 حوریں استقبال کریں. خود غرضی محبت نہیں سکھاتی، اور جب محبت نہیں سکھاتی ہمیں، تو ہمیں غم اور غصہ سکھاتی ہے جو نفرت میں بدلتا ہے. نفرت ہمیں دہشت اور وحشت کی طرف آمادہ کرتی ہے. بولیے کہ آپ دنیا میں کس چیز کے علمبردار ہونا چاہتے ہیں؟ امن کے اور محبت کے، یا نفرت کے اور وحشت کے؟ آپ کا جواب چاہیے مجھے. وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ مت سوچئے گا کہ ایک عورت سے وعدہ کر رہے ہیں تو آدھا وعدہ ہے. ہاں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آتی. وعدہ ہے، آدھا نہیں. آئیے ایک عہد کر لیتے ہیں وہ 100 لوگ جو ایف سی کے یہاں موجود ہیں، کہ جتنے دوسرے لوگ اس کالج میں گندگی پھیلاتے ہیں، ان کی امارت کا ثبوت ہے نا. کافی پی، گلاس وہیں، چپس کھائے، اس کا لفافہ وہیں. پتہ تو چلے نا کہ کون کھاتے پیتے لوگ یہاں سے گزرے. میں نے سنا تھا کہ جانور اپنی نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دیکھا کہ انسان بھی چھوڑتے ہیں. کیا میں اور آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے جب کبھی بھی زندگی کے کسی کونے میں، صرف ایف سی کالج کے راستوں پر، اس کے گراؤنڈ میں نہیں، زندگی کے کسی بھی کونے میں ہمیں کہیں گندگی نظر آئے گی تو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے؟ ہمیں شامل ہونا ہے. اور بحیثیت پاکستانی ہم بہت نعروں پہ زندہ رہتے، اور ہماری ساری زندگی یہودی، صہیونی، ہندو سازش میں گزر گئی ہے. میرا اپنے شاگردوں سے سوال یہ ہے کہ جب ایک اسائنمنٹ ملتی ہے اور بغیر کسی محنت کے خدا کمپیوٹر علیہ السلام کو زندہ رکھے، ایک انگلی کے اشارے سے انتہائی شستہ اور شائستہ اور پاکیزہ انگریزی میں انتہائی خوبصورت دلیل اور منطق کے ساتھ 10 کیا
100 صفحے لے لیجیے، اور وہ مجھے لا کے مجھے مروب کرنے کی خاطر مجھے دیتے ہیں، اور میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس یہودی نے کہا تھا کہ نقل کر لینا؟ یا امتحان میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں مسلسل، ہاں، کہ کہیں سے کوئی فرشتہ اترے، نہیں اترتا۔ کس ہندو نے کہا ہے کہ نقل کیا کرو؟ اپنے آپ پر اعتبار، اپنی ذات پر یقین، اس بات کا یقین کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں، مالک تو وہ کہیں اوپر ہے، ہم اس کے نائب ہیں، اور نائب ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے زرداری صاحب کے گیلانی صاحب نائب ہیں، کیسے اچھے نائب ہیں، کچھ جو کرتے ہوں جو ان کی مرضی کے خلاف۔ تو اگر ہم ایک اچھے نائب ہیں تو ہمیں اپنے نائب ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سر اٹھا کے زندہ رہیے گا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے زندہ رہیے گا، سر جھکا کے گھٹنوں کے بل جینے کا نام زندگی نہیں ہوتا۔ سر اٹھا کے جیئے، اور خدا کرے زندگی کا سارا سفر ایک انتہائی میٹھی چمکیلی دھوپ میں گزرے۔ اور آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔